السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ولمن لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ تکاثر۔ یہ سورت مکی صورتوں میں شامل ہے، سورہ کوثر کے بعد نازل ہوئی ہے، کل 8 آیتوں پر مشتمل ہے۔ عام طور سے اس آیت میں جو اشارہ ہے اور خطاب ہے وہ کافروں کی طرف ہے۔ الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا ہے تم کو بہتاتیت کی حرص نے۔ ظاہر یہ ہے کہ غفلت مومن کی صفت نہیں ہو سکتی، مومن تو ذاکر شاکر ہمیشہ اللہ کی یاد میں مستغرق منہمک ہوتا ہے، اس کی زبان پہ ہمیشہ اللہ کی یاد ہوتی ہے، تو یہ بندہ غافل کیسے ہے؟ اسی لیے اکثر شارحین لکھتے ہیں الہاکم التکاثر میں کہا ہے کہ مال کی بہتاتیت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے، اس کے پہلے مخاطب تو کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اب اگر کسی اور میں یہ غفلت آ جائے، جہالت کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے، سچی صحبت نہ ملنے کی وجہ سے، بچپن سے لے کر کے آخری عمر تک انسان کو صحیح علم حاصل نہ ہونے کی وجہ سے، یہ غفلت مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے، لیکن اصل مخاطب تو اس کے کافر ہی ہیں، مشرک ہی ہیں۔ مومن سے یہ امید ہو نہ سکتی ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اس لیے یہاں پر یہ کہا جائے گا الہاکم، تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ لیکن لفظ کم قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی آتا ہے اس سے مراد کافر نہیں ہوتے، بلکہ الہاکم میں جس طرح کم ہے، جہاں جہاں بھی کم آئے گا اس سے مراد مخاطب ہوں گے، کیونکہ کم مخاطب کے لیے آتا ہے، ہم ان کے لیے اور کم تمہارے لیے، اس لیے جب کم سے لفظ ہے تو ظاہر یہ ہے کہ یہ غفلت تمہارے اندر نہیں آنی چاہیے۔ لفظ الہا، الہا یلہی، الہاون کے معنی آتے ہیں کسی چیز میں اتنا منہمک ہو جائے کہ اصل مقصد سے توجہ ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، میں لفظ الہاکم میں جو الہا ہے اس میں جو لفظ کے معنی ہیں وہ بتانے کے لیے حدیث نقل کر رہا ہوں بخاری کی۔ ایک صاحب نے کپڑا بھیجایا تھا آپ کے پاس، ان کا نام تھا ابو جہم، وہ کپڑا تھا امبجانیہ کا جو مقام ہوگا، وہ تحفہ آپ نے قبول کر کے نماز پڑھا، لیکن اس کپڑے میں نقش و نگار بارڈر کچھ تھے، توجہ نماز میں بار بار اللہ کی طرف جانے کے بجائے اس کپڑے کی طرف آ رہی ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے کپڑے کو نکال کے پھینک دیا اور فرمایا الہتنی، یہ مجھے دکھانا ہے، اس کپڑے نے میری توجہ اپنی طرف کھینچ لیا جبکہ توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے۔ تو دیکھو آپ نے کپڑے نے کیا کیا، کپڑے کے نقش و نگار نے، زینت نے نبی کی توجہ کو نماز میں اپنے طرف مبذول کر لیا، تو آپ نے اس کپڑے کو نکال کے ناگواری کے انداز سے پھینک دیا، کلکارے، حدیث الفاظ ہے کلکارے، جسے کسی کو ناگواری پیش آ جائے نکال کے پھینک دیا، اور وہاں یہ لفظ ہے الہتنی، اس کپڑے نے مجھے مشغول کر لیا، اور کپڑے کی طرف مشغولیت نے کیا کیا، اللہ کی طرف جو توجہ دینا چاہیے اس میں کمی آ گئی۔ لفظ الہاکم بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ تم کو غفلت میں ڈال دیا، کس چیز نے ڈال دیا؟ التکاثر، تکاثر بنا ہے کثرت سے، کسی بھی چیز کی زیادتی ہو تو کثیر کہلاتا ہے، زر کثیر بہت مال، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ کثیر جہاں استعمال ہوا ہے وہ کثرت کے معنی میں آتا، اور کثرت اگر کسی کے مقابل میں ہے تو اس کو تکاثر کہیں گے، یعنی ایک آدمی دنیا میں تم سے آگے جا رہا ہے، تم اس کے آگے جانا چاہتے ہو، یہ ہے تکاثر۔ ترجمہ اردو میں کہا بہتاتیت، بہتات مانے بہت زیادہ کسی چیز کی طلب نے تم کو اصل مقصد سے غافل کر دیا، یہ ہے مقصد۔ الہاکم التکاثر، تم کو مال کی بہتاتیت نے، مال کی حرص نے تم کو غفلت میں ڈال دیا ہے۔ تو غفلت میں ڈالنے والی شے کیا ہے؟ بہتاتیت، حرص کی، یہ ہے فائل، یعنی تم کو کسی اور چیز نے مشغول نہیں کر لیا ہے، بلکہ کثرت، کسی بھی چیز کی کثرت، مال کی، دولت کی، ثروت کی، حکومت کی، کسی بھی چیز کی طلب، اس کی دھن اتنی غالب آ گئی ہے کہ تم اس میں اتنے منہمک ہو گئے ہو کہ تمہارا جو اصل مقصد حیات تھا اس سے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ یہ مطلب الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈال رکھا ہے تم کو بہتاتیت کی حرص نے، تمہیں یاد ہی نہیں آتا مقصد۔ اب سوال یہ ہے کہ ہماری غفلت کب تک رہے گی؟ 40 سال کی عمر تک رہے گی، 60 سال تک رہے گی، 80 سال تک رہے گی، کب تک رہے گی؟ اللہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ لت لگ گئی تو یہ تمہاری موت کے دن تک رہے گی، حتی زرتم المقابر۔ یہ حتی کیا ہے؟ حتی کہتے ہیں غایت، انتہا کو بیان کرتا، حتی یہاں تک کے، ہم اردو میں جو یہاں تک بولتے ہیں یہی عربی میں ترجمہ حتی کا ہوتا ہے۔ حتی بہتاتیت کی حص نے تم کو غفلت میں رکھا ہے یہاں تک کہ زرتم، تم زیارت کر لو، زرتم فعل ماضی ہے لیکن حتی داخل ہونے سے مستقبل کا بنا دے گا، یہاں تک کہ تم زیارت کر لو، کس کی؟ المقابر۔ مقابر جمع ہے مقبرہ اور مقبرہ دونوں جائز ہے، بے پر پیش بھی اور بے پر زبر بھی دونوں جائز ہے، تو مقبرہ یا مقبرہ جمع اس کی مقابر۔ جب تک تم قبروں کو نہ دیکھ لو تب تک تمہاری غفلت نہیں جائے گی، اور یہ اوپر سے دیکھنا مراد نہیں ہے، کیونکہ اوپر سے تو ہم دیکھتے ہیں، اوپر سے دیکھنے والا گزر جاتا ہے دیکھیں، یہاں مراد ہے اندر سے قبر کو دیکھنا، یعنی اس میں اترنا۔ کبھی کبھی لوگ مردے کو اتارنے کے لیے اترتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس قبر میں رہنے کی نیت سے جب آدمی کا وقت آ جاتا ہے وہ اترنا یہاں مراد ہے۔ ویسے اگر کوئی قبر میں کسی کو اتارنے کے لیے اترتا ہے تو اس میں بھی مزہ آتا ہے، اس کو بھی آنکھ کھل جاتی ہے۔ قبر میں کھڑے ہو کر مردے کو رکھنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھو، آپ کو لگتا ہے کہ ساری کائنات سیمنٹ کی قبر میں آ گئی ہے، ختم ہے دنیا اس پر، وہ بھی کم نہیں ہے آنکھ کھولنے کے لیے، لیکن یہاں جو مراد ہے یہ اندر سے دیکھنا مراد ہے، حتی زرتم المقابر، کیونکہ باہر سے دیکھنے میں اندر سے دیکھنے میں بڑا فرق ہے۔
ایک صاحب نے مجھ سے کہا یہ میرا مکان ہے. میں نے کہا یہ باہر سے دکھائے تو مجھے یاد نہیں آتا, بھول جاتا. تو بہت ہنسے بیچارے, بہت دیر تک ہنستے رہے. میں نے کہا یہ باہر سے دکھائے تو کیا سمجھ میں آئے گا, بھول جاتا باہر سے. تو یہ قبر کا حال بھی یہی ہے, باہر سے بھول جاتا جب تک اس میں اندر میں ڈالا گیا کسی انسان کی آنکھ نہیں کھلتی, خاص طور سے جس کو غفلت ہو گئی ہے. یہاں تک کہ تم زیارت کر لو تو زرتم کے معنی یہاں زیارت کیا ہیں. ہمارے پاس اردو میں زیارت مشہور ہے, 3 دن کے بعد ختم قرآن کرنا, اشارے سوال کرنا, وہ زیارت یہاں مراد نہیں ہے, بلکہ زارع یزور کے معنی آتے ہیں کسی کو دیکھنا, آنکھوں سے کسی کو دیکھنا, یہ زیارت کرنا ہے. ہم آپ کی زیارت کے واسطے آئے. حدیث میں آتا ہے زرنی غبن تزدد حبا, ناگے سے مجھے دیکھو, ناگے سے دیکھنے سے فائدہ ہوگا کہ محبت میں اضافہ ہوگا. تو یہاں زرتم سے مراد زیارت ہے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھ لو. یہ 2 چیزیں بتائی گئی. کلا, کلا کہا کہ فرمایا گیا حرف ردا, جھانکنے کے لیے, ہرگز نہیں. یعنی تم جتنی چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہو, دنیا پہ محنت کر رہے ہو, کلا ہرگز نہیں, سوف تعلمون, ان قریب تم اس کو جان لو گے. اگر تمہیں گمان میں ہے, گمان اور چیز ہے اور جان لینا اور چیز ہے. علم تعلمون علم سے بنا ہے, اور علم کے معنی آتے ہیں جو چیز معلوم ہو, اور معلوم ہونے کے لیے متعین ہونا ضروری ہے. جو چیز معلوم ہوگی وہ متعین ہوگی, اور جو چیز معلوم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں تمہارا گمان ہے. گمان کا نام یقین نہیں ہے. ایمان جس کا نام ہے ایمان, اطمینان قلبی, اس میں اگر شک اور تردد ہے تو یقین کے خلاف ہے. اطمینان کا مطلب یہ ہوتا ہے کامل یقین, اور یہ تم کو جب ہوگا جب تم جان لو گے. سوف تعلمون, ان قریب جان لو گے. 2 مرتبہ جملہ آیا ہے, سوف تعلمون, ان قریب تم آگے جان لو گے. ثم پھر کلا کوئی نہیں, سوف تعلمون, ان قریب جان لو گے. 2 بار کا, ایک جیسے ہی قبر میں اتارا جائے گا جان لو گے. دنیا کی حقیقت, دنیا چھوڑ کے آ گئے, کتنی پراپرٹی تھی, کتنی جائیداد تھی, اس سے مطلب نہیں, سب چھوڑ کے آ گئے. تو ایک بار قبر میں جان لو گے, اور ایک بار جب دوزخ میں داخل کریں گے فرشتے جب جان لو گے. یہ 2 بار کا یہاں علم ہے. اس میں عرض کیا تھا کہ یہ مومن کے لیے ہو ہی نہیں سکتا ہے. مومن تو جنت کا حقدار بنتا ہے. مومن کو مال کی بہتاتیت سے اللہ کی یاد میں غفلت نہیں آتی. مومن تو ہمیشہ ذاکر اور شاکر ہوتا ہے, تو مومن کے واسطے نہیں. لیکن افسوس کا مقام ہے اگر مومن کو اس غفلت میں دیکھا جائے. مومن ہے طہارت نہیں ہے, مومن ہے نماز نہیں ہے, مومن ہے لباس پاک نہیں ہے, مومن ہے معاملات صاف نہیں ہے, مومن ہے مگر جھوٹ سے زبان صاف نہیں ہے. یہ مومن کے اوصاف نہیں ہو سکتے. لیکن عدم علم کی وجہ سے یہ بات اتنی عام ہو چکی ہے کہ جو اوصاف غیروں کے لیے تھے وہ اہل اسلام میں داخل ہو چکے ہیں. امراض یہ تو فرمایا 2 مرتبہ, سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. سوف ہمیشہ مضارع پہ آتا ہے. مضارع مطلب ایک ورب ہے جس میں مستقبل اور حال دونوں معنی پائے جاتے ہیں, لیکن جب سوف داخل ہوتا ہے تو اس کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. سوف تعلمون, ان قریب آگے جان لو گے, یعنی جیسے قبر میں اتارا جائے گا سب سمجھ میں آ جائے گا. ثم پھر کلا سوف تعلمون, ہرگز نہیں, ان قریب تم جان لو گے. کلا ہرگز نہیں, لو تعلمون علم الیقین. لو حرف شرط ہے. لو کے معنی اگر, سپوز تم کو تو علم یقین نہیں ہے, تم کو تو علم ظن ہے, علم گمان ہے. اگر تم کو علم یقین آ جائے تو تمہاری یہ کثرت, تمہاری بہتاتیت میں غفلت سب ختم ہو جائے گی. تو سب ختم ہو جائے گی یا معذوف ہے تو پڑھنے سے. شاعر لکھتے ہیں لو تعلمون علم الیقین, اگر تم کو ہو جائے, اگر تم جان لو علم یقین. تو کیا علم کی 2 قسمیں, ایک علم جس کے ساتھ یقین کی صفت آئی ہے, یقینی علم, اور ایک علم ایسا ہے جس میں یقینی کیفیت نہیں ہے بلکہ بے یقینی کیفیت ہے, عدم اطمینان ہو بھی سکتا ہے. دماغ میں ایسا آتا ہے پتہ نہیں صحیح ہے پتہ نہیں غلط ہے, تردد ہے, ریب ہے, شک ہے. ان چیزوں کا نام علم یقین نہیں. کہتے ہیں لوگ ایسا ہوگا, کہتے ہیں لوگ ایسا ہوگا, یہ علم یقین نہیں ہے. آدمی جیسا اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے, اپنے کان سے سن لیتا ہے, تو بڑے جوش میں کہتا ہے میاں میں نے آنکھوں سے خود دیکھا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, مجھے خود معلوم ہے, میں نے کان سے سن لیا. اب اس کو اپنی آنکھ پر, اپنے کان پہ اتنا یقین ہے کہ اس میں شک نہیں رہتا. حالانکہ آنکھیں دھوکہ دے سکتی ہیں, کان بھی دھوکہ دے سکتا ہے. جب ایک عمر انسان کی گزر جاتی ہے تو دنیا ہی میں لوگ دیکھتے ہیں کہ سب سے معتبر دونوں ساتھی ساتھ سے چھوڑ دیتے ہیں. فخانتہما السمع والبصر. جیسے عمر طویل ہو جاتی ہے دونوں اعتماد والے رفیق ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, نہ کان سے سنائی دیتا ہے نہ آنکھ سے نظر آتا ہے, دونوں چھوڑ دیتے ہیں. لیکن علم یقین جس کا نام ہے, جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ اندھا ہو کر بھی یقین سے غافل نہیں ہوتا. یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کلا ہرگز نہیں, لو تعلمون, اگر تم جان لیتے, علم الیقین, یقینی علم. یقینی علم آتا کیسے؟ دنیا میں علم یقین آنے کے لیے جو راستے ہیں یہ سب اگر حواس خمسہ سے آئے ہیں تو گویا ہم نے اپنے اجسام پر بھروسہ کر لیا. حواس خمسہ کی تشریح سن چکے تھے آپ, یعنی زبان سے چکھ لیا میٹھا ہے کھٹا ہے. اس زبان سے چکھ لینا آپ کے اندر ایک علم گیا قوت ذائقہ کے ذریعے, کھٹا ہے میٹھا ہے, کھٹا میٹھا کا علم زبان نے دے دیا, یہ قوت ذائقہ. ناک سے سونگ لیا, سونگ کر دیا اس میں خوشبو ہے یا اس میں بدبو ہے, یہ تازہ ہے یا باسی ہے, یہ قوت شامہ ہے, یہ بھی قوت ہے آپ کے پاس. آنکھوں سے دیکھ لیا کا ایسا رنگ بدل گیا ہے, یہ قوت باصرہ کہلاتی ہے, بصارت. ہاتھوں سے چھو لیا, چھو کر دیکھ لیا کھردرا ہے, ملائم ہے, گرم ہے, ٹھنڈا ہے, یہ قوت لامسہ ہے, لمس کی قوت ہے. تو انسان کے لیے اللہ نے قوت دی ہے, قوت ذائقہ اور قوت شامہ, قوت باصرہ اور قوت لامسہ. ایک قوت اور ہے سامعہ, سن کر کے. یہ پانچوں کا نام پانچوں کا نام کیا ہے؟ حواس خمسہ, مدرکہ, ادراک کرنے والی یہ 5 قوتیں. یہ انسان کے علم کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے اس کے ذریعے سے علم حاصل کیا تو آپ کو جو علم حاصل ہوا اس کو آپ نے یقین سمجھتے ہیں. لیکن یہ علم یقین کی سب سے کمزور شکل ہے کہ آپ نے اپنے جسم پر بھروسہ کر لیا. آپ کا اطراف ہے, آپ کا اجسام ہے. اس کے مقابل اللہ فرماتے ہیں تمہارا علم تمہارے پاس ہے یہ بہت تھوڑا ہے. تم کو اس ذات کی طرح کوئی خبر نہیں دے گا جو علیم الخبیر ہے. خبیر کی طرح تجھے خبر کون دے گا؟ جب اللہ کے پاس سے علم آتا ہے وحی کے ذریعے سے, نبی کے توسط سے, تو وہ علم یقینی ہوتا ہے اعلیٰ درجے میں. اور جب یہ علم آتا ہے جسم کے ذریعے سے تو یہ بھی علم یقین ہوتا ہے, لیکن اپنے جسم پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے. اسے امکان ہے. آپ کو بخار ہے, آپ نے میٹھی چیز کھایا, کڑوی لگ رہی ہے, تو بخار کے ہونے سے میٹھی چیز کڑوی لگتی ہے, زبان نے غلط فیصلہ دے دیا, زبان سے غلطی ہو گئی, آنکھیں بھی دھوکہ کھاتی ہیں, ہاتھ بھی دھوکہ کھاتا ہے. تو انسانی علم کے جو ذرائع ہیں ان میں غلطی کا امکان ہے, لیکن جو ذرائع علم یقین اللہ کی طرف سے وحی کی شکل میں ہے اس میں غلطی کا امکان نہیں. تو علم یقین کیسے حاصل ہوگا؟ کاش کے
تم کو علم یقین حاصل ہو جاتا. تو تعلمون علم الیقین یہ حرف شرط کے ساتھ ہے, اس کی جزا محذوف ہے. تو اگر تم جان لیتے علم یقین کے ساتھ تو اس غفلت میں تم نہ رہتے. تمہارا یہ ہنسنا, تمہارا یہ دنیا پر فریفتہ ہونا, اپنے فرائض سے غافل ہونا, کاش کہ تم جان لیتے علم یقینی طور پر کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے. تم ماضی میں ایک حقیر قطرہ تھے, اب تمہارے جسم میں غلاظت ہے اور تمہیں اب آئندہ مٹی کھانے والی ہے اور انکار کی باداش میں جہنم میں جانے والے ہو. اگر تم یہ باتیں جان لیتے تو تمہارا موقف چینج ہو جاتا. یہ مطلب اس کا اللہ تعالیٰ علم الیقین, کاش کہ تم جان لیتے علم یقین کو. لترون الجحیم, لترون الجحیم, جحیم تو دوزخ کا نام ہے. جحیم دوزخ کے بہت سارے نام ہیں, ان میں سے ایک نام جحیم بھی ہے. قرآن کریم میں کئی نام ہیں, کہیں جہنم کہا ہے, کہیں سقر کہا ہے, کہیں لظا کہا ہے, کہیں ذات لہب کہا ہے. تو مستقل کئی نام ہے. یہاں جحیم کے معنی دوزخ کے, اور اس کو دیکھنے کے واسطے دو لفظ تاکیدی ہے. شروع میں لام زبر لا اور نون پر تشدید ہے, اور بیچ میں لفظ ہے ترونا. را یرا کے معنی دیکھنا, تو اس سے تاکیدی کیا بنا, لترون, تم ضرور دیکھ لو گے. کیا دیکھ لو گے؟ دوزخ. بے شک تم ضرور دوزخ دیکھ لو گے. یعنی ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تم دوزخ میں پہنچ جاؤ گے اگر تمہاری یہ غفلت ایسی ہی رہی. یہ ہے پوچھنا, اگر تمہاری یہ غفلت ایسی ہی رہی اور تم کو علم یقین نہیں آیا اور تم شک اور گمان میں پڑے رہے اور مال کی بہتاتی اور حرص میں تم اتنے غافل رہے کہ اپنے مقصد حیات سے واقف نہیں ہو سکے, تو بالآخر تمہیں ایک دن جہنم میں دیکھنا پڑے گا. یہ ہے لترون الجحیم. جب انسان جہنم میں پہنچ جائے گا, جہنم میں پہنچ جائے گا, تو اس میں اترنے کے بعد اس کو عین الیقین حاصل ہوگا. پہلے کیا تھا؟ علم یقین. علم یقین اگر جسم کے ذریعے ہے تو یہ 5 قوتیں, اور وہی کے ذریعے ہے تو قرآن اور حدیث, کیونکہ اور کوئی شکل وہی کی نہیں ہے. تو وہ علم یقین تھا, وہی کو مانتا ہے تو وہی کے ذریعے آئے گا علم یقین, دھوکے کا گمان نہیں. اگر جسم سے آئے گا علم یقین تو اس میں غلطی کا امکان پھر بھی ہے. اس لیے پہلے کہا تم کو علم یقین اگر ہوتا تو موقف تمہارا بدل جاتا. اور فرمایا جب تم جہنم دیکھ لو گے تو تم جہنم کو جب دیکھو گے تو تم کو عین الیقین حاصل ہوگا. عین کے معنی ذات, یقین کا عین, عربی کا انداز ہے. لفظ عین کہتے ہیں کسی خاص چیز کے اس کے اپنے وجود کو. عین یقین حقیقی یقین حاصل ہوگا. یقین کی آنکھ سے تم کو جہنم دیکھنا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہے جہنم کے بارے میں جانکاری وہی کے ذریعے, اور ایک ہے جب اس میں اتر کر داخل ہوں گے اور اس کا ذائقہ چکھیں گے اور اس کی تکلیفوں سے آشنا ہوں گے تو وہ علم جو ہوگا وہ عین الیقین ہوگا. کسی نے کہا دیا کہ تمہاری قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا تھا کوہ طور پہ, آپ کی قوم بچڑے کی پوجا کر رہی ہے. حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ تو نہیں آیا کہ تورات کی تختیاں پھینک دیں, تورات کی تختیاں لے کے آئے. لیکن جب آنکھوں سے دیکھ لیا کہ پوری قوم بچڑے کی پرستش کر رہی ہے تو بال کھڑے ہو گئے, تختیاں پھینک دیا. والقل الواح واخذ براس اخیہ یجرہ, تختیاں ڈال دیا اور اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال ایک ہاتھ میں اور داڑھی کے بال ایک ہاتھ میں, دونوں پکڑ کے گھسیٹا. اتنا غصہ کیوں آیا؟ دیکھنے سے. تو یہ عین یقین ہے. ایک آدمی نے کہا تھا بیٹا بھاگ گیا, اتنا غصہ نہیں آیا, لیکن آگے دیکھا تو پیچھے پڑا ہوا ہے, اب غصہ زیادہ آتا. انسان کی فطرت یہ ہے علم یقین کے مقابلے میں عین یقین پر غصہ زیادہ آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں تم جہنم کو اگر علم یقین کے ساتھ جانتے تب بھی تمہاری توجہ بدل جاتی, لیکن اگر تم جہنم میں داخل ہوگے تو اس وقت تم کو عین یقین حاصل ہوگا. یقین کی آنکھ سے تم جہنم کو دیکھ لو گے. یہ انسان کی فطرت ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ان 7 آیتوں سے آپ کو محسوس کیا ہوا کہ انسان کو مال کی کثرت اور مال کی حرص نے اتنا غافل کر دیا ہے کہ جب تک قبروں میں داخل نہ ہو جائے یہ غفلت ختم نہیں ہوگی, اور اس کے بعد قبر میں جاتے ہی معلوم ہو جائے گا اور دوسری بار جہنم میں جائیں گے تو معلوم ہو جائے گا, مگر اس وقت فائدہ نہیں ہوگا. اگر اب معلوم ہو جائے علم یقین کے ساتھ تو رخ بدل جائے گا, لیکن اگر نہیں بدلیں گے علم یقین کی وجہ سے تو جہنم میں ضرور داخل ہوں گے, اور اس موقع پر تم یقین کیا کر جہنم کو دیکھ لو. بہت سارے انسان ہیں ان کی اللہ نے حاجت پوری کر دی. ایک ہے ضرورت جس کا نام حاجت ہے, اور ایک ہے خواہش. دنیا خواہش پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہی بات سمجھانا ہے شاید میں. دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں, یہ غلط ہے. دنیا میں اللہ کے نبی نے صرف حاجت پوری کرنے کا حکم دیا ہے, خواہش پوری کرنے کی جگہ جنت ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے. تو قید خانہ ہے تو خواہشیں پوری کر سکتے, ہاں ضرورتیں پوری کرو. ضرورت میں خواہش میں کیا فرق ہے؟ ہر چیز جو دل میں آئے کرنا, ہر چیز جو دل میں آئے دل کی خواہش پوری کرنا, یہ خواہش ہے, یہ درست نہیں. بلکہ حدیث میں اس پر بڑی وعیدیں آئی ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ آپ کی حاجت اور ضرورت کیا ہے, اس کی تکمیل کرنا, تو انسان کو غفلت نہیں آئے گی. ابن آدم کیا کہتا ہے, ایک حدیث میں الفاظ ملتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال میرا مال. حالانکہ مال اس کا اس کی ملکیت میں ہونے کے باوجود صرف اتنا ہے اس کا جو اس نے کھا لیا یا پہن لیا یا صدقہ دے دیا. 3 شکل بتایا نبی نے, کھا لیا, کھا کے نفع اٹھا لیا, پہن کر کپڑے کو پرانا کر دیا, یا صدقہ دے کر اللہ کے جمع کر دیا. یہ 3 اس کا ہے, اور جو چھوڑ کے چلا گیا اس کے ورثہ کا. یا اور بات ہے, کوئی نہیں چاہے گا کہ میرے مرنے کے بعد میرے ورثہ فقیر ہو جائیں. حدیث میں آتا ہے اپنے وارثین کو, اپنی اولاد کو بھکاری بنا کر چھوڑنے کے مقابلے میں صاحب سرد بنا کے چھوڑنا اچھا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی آخرت تباہ کر لو کسی دنیا کی خاطر. کسی کی دنیا کے لیے اپنی آخرت تباہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو حقوق واجبہ ہیں, مال میں زکات ہے, صدقات ہے, مہمان کی ضیافت ہے, صدقہ جاریہ ہے. آپ اگر ناجائز طریقے سے مال کمائیں گے یا جائز طریقے سے کمائیں گے لیکن حقوق ادا نہیں کریں گے, ان دونوں صورتوں میں کوئی آپ نے کیا کیا, کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت تباہ کر لیا. یہی یہاں مراد ہے. کمانا کھانا بنا نہیں ہے, محنت کرنا بنا نہیں ہے. آپ حلال طریقے سے کمائیں اور مال کا حق ادا کر دیں, قصہ ختم ہے. غفلت نہیں ہے. جو آدمی حلال کی فکر کرے گا وہ غافل نہیں ہے, چوکنا ہے. جو حلال حرام دونوں کما رہا ہے وہ غافل ہے. جو مال کو صرف جمع کرتا ہے حقوق نہیں دیتا ہے وہ غافل ہے. جو مال جمع کرتا ہے اس کے حق ادا کرتا ہے وہ غافل نہیں ہے. اپنے موقف سے واقف. الحاق متکاسل مطلب نہیں کہ مال نہیں کمانا, محنت نہیں کرنا نہیں, مال کمانا حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے, حقوق کو ادا کرتے ہوئے, چاہے وہ حقوق واجبہ کسی بھی اقسام کے ہوں. مہمان آیا اس کی ضیافت کرنا بھی حقوق واجبہ میں سے. کسی فقیر کو دیکھا آپ نے اس کی حاجت پوری کرنا صدقہ نافلہ میں سے, یہ بھی آپ کا ذمہ رکھا اللہ نے. اور فرمایا ہے کہ جیسے کسی گھر میں کچھ بچے ہوں, باپ کی ذمہ ہے پوروں کی دیکھ بھال کرنا,
اپنے اولاد کی فکر کرنا. دنیا میں جتنے انسان ہیں, جتنے مخلوق ہیں, یہ اللہ کا کنبہ ہے, اللہ کا گھرانہ ہے. الخلق عیال اللہ, اللہ کا گھرانہ ہے. تو اس میں کسی کو آپ ننگا دیکھیں, کسی کو بھوکا دیکھیں, کسی کو محتاج دیکھیں, کسی کو فقیر دیکھیں, اور آپ کو ترس نہ آئے تو آپ کنبے سے باہر ہو گئے. اندر کیسے ہو گیا؟ یہ مقصد ہے یہاں پر. تو غفلت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی محنت کرے, حلال کو جمع کرے, حرام کو جمع نہ کرے, حلال کھائے, حرام کو نہ کھائے, حقوق واجبات میں کوتاہی نہ کرے, حقوق ادا کرتے ہو جائے. بہت سے لوگ طریقے جو رائج ہیں ان کے ذریعے سے مال حاصل کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ طریقے مروجہ قطعاً جائز ہوں, قطعاً جائز ہوں. بہت سے رسم و رواج جاری ہیں, ہندوانہ, مشرکانہ, ظالمانہ, لیکن قوم اس کے دھارے پہ ہے اور کہتی ہے کہ ہم کیا کریں, چھوڑا ہے ایسا, ہم کیا کریں, چل رہا ہے ایسا, یہ ہو رہا ہے, چل رہا ہے, چلے گا. اسلام پر چلنے والے کے لیے اسلام میں کیا حکم ہے اللہ کا, اس کے بغیر اگر کوئی جی رہا ہے تو غفل ہے. یہ ہے حکم. ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں ہے یہ چیک کرنا. ہمارے واسطے حلال ہے تو اس کی طلب, اور اگر حلال نہیں ہے تو اس سے غفلت, اس کے اعراض کرنا ہم پر واجب ہو جائے گا. دنیا میں چل رہا ہے, دنیا میں تو بہت کچھ چل رہا ہے, کیا سچا ہے اور کیا غلط ہے اس کا فیصلہ صرف اور صرف اسلام کرے گا. تو ان آیتوں کا مقصد کیا نکلا؟ دنیا میں غفلت اتنی نہ ہونا چاہیے کہ مقصد حیات سے ہم غافل ہو جائیں. یہاں سوال حاجت کا اللہ نے پوری کر دیا ہے. پہلے لوگ پورا مہینہ فاقہ کرتے تھے, اللہ کا فضل ہے اب 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں, کپڑوں کی جگہ نہیں ہے, اتنے آسائش کے اسباب دے دیا اللہ نے کہ بدل جانے کی ضرورت نہیں. لیکن حاجتیں دل میں باقی ہیں, جیسا کہ حدیث میں آیا ہے, اگر سونے چاندی کی ایک تھیلی نہیں, ایک کمرہ نہیں, ایک مکان نہیں, ایک بستی نہیں, اگر سونے چاندی کی ایک وادی مل جائے, وادی کہتے ہیں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کے بیچ میں جگہ جو خالی ہوتی ہے اس کو وادی کہتے ہیں. سونا چاندی کتنا سکتا ہے اس میں, اتنا سونا چاندی اگر مل جائے, لو كان لابن آدم واديا من ذهب فأحب أن يكون له واديان ولم يملأ أفاه إلا التراب. ابن آدم کو اگر سونے چاندی کی ایک وادی مل جائے تو دل سے وہ خواہش کرے گا کہ ایسی ایک وادی اور ہونا چاہیے. اور یہ خواہش کون پوری کرے گا؟ فرمایا ولم يملأ أفاه, اس کا منہ کوئی بھرے گا نہیں, إلا التراب, مگر مٹی. جس دن مٹی ڈالیں گے منها خلقناكم وفيها نعيدكم, یہ مٹی جب منہ پہ پڑے گی تب وہ تمنا بازو پوری ہوگی, ورنہ نہیں پوری ہوگی. یہ کون کر رہے ہیں؟ سید الانبیاء. یہ شوق, یہ خواہش, یہ حرص دنیا. 2 حریص ہیں جن کی پیاس نہیں بجھتی ہے. میرے آقا نے فرمایا 2 حریص جن کی حرص دنیا میں نہیں بجھ سکتی ہے. تو کون ہے دونوں؟ ایک دنیا کا طالب اور ایک دین اور علم کا طالب. دونوں کی پیاس نہیں بجھتی. منہومان لا یشبعان, 2 پیاسے ہیں جو کبھی آسودہ نہیں ہوتے, کبھی سیراب نہیں ہوتے. طالب و علم اور طالب دنیا. دنیا کا طالب کبھی خواہش نہیں, بس ہے نہیں ابھی اور چاہیے, کتنا چاہیے کوئی لمٹ پوچھ لو, اور چاہیے. اور ایسا حال ہے طالب علم کا, علم جتنا ملتا ہے پیاس اور لگتی ہے. اگر کسی کو علم کی پیاس نہیں لگی تو واقعی وہ جاہل ہے, علم سے خالی ہے. علم کے بارے میں یہ وصول ہے اللہ کے نبی کا. جس طرح دنیا آنے کے بعد حرص بڑھتی ہے دنیا کی, ایسے علم آنے کے بعد علم کی حرص بڑھتی ہے. کسی عالم کو آپ دیکھ لو غافل نہیں پائیں گے, مطالعہ مطالعہ ہوا, کیوں؟ یہ نہیں معلوم, وہ نہیں معلوم, یہ نہیں معلوم, وہ نہیں معلوم, پڑھتے سنتے لکھتے عمر ختم ہو جاتی. لیکن جو علم سے غافل ہے ان کو حاجت نہیں, کیا ضرورت ہے پڑھنے پانی, کیا حاجت ہے سننے کی. تو جب علم آتا ہے تو مزید کی فکر ہوتی ہے, یہ علم کے آنے کی دلیل ہے. تو 2 حرص اور 2 پیاسے کبھی آسودہ نہیں ہوتے, ایک دین کا یعنی علم کا طالب اور ایک دنیا کا طالب. حدیث کے الفاظ ہیں. ان دونوں حدیثوں کا مطلب کیا نکلا؟ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہماری حاجتیں پوری ہو رہی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کے حقوق واجبات کو ادا کریں اور اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہوں. یہ مقصد ہے. ہماری ہر خواہش پوری ہونے کے لیے یہ ممکن نہیں ہے. اب یہاں سے آخری آیت دیکھیے, ثم پھر لتسألن, ضرور بھی ضرور سوال کیا جائے گا, یومئذ اس دن, عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں, آرام کی حقیقت کے بارے میں سوال ہوگا. یہ آخری آیت ہر مسلمان کو چاہیے بار بار سوچے. ثم پھر, یہ ثم جو ہے وقفے کے بعد, تراخی کے بعد کا ذکر ہے. اوپر کی باتوں میں کیا ہے, تمہاری غفلت آئی یہاں تک کہ تم قبر میں آئے, اب تم قبر میں جانو گے, کچھ داخلے میں جانو گے, اب علم یقین حاصل ہوگا, اور جہنم کو دیکھنے کے بعد عین یقین حاصل ہوگا. ان تمام چیزوں کے بعد اب کیا ہوگا؟ اللہ سوال کریں گے. ثم پھر لتسألن, تم ضرور بے ضرور پوچھے جاؤ گے. پھر پوچھیں گے تم سے یومئذ اس دن, کیا پوچھیں گے؟ عن النعیم, نعمتوں کے بارے میں. عام انسان بولتا ہے کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, کیا پوچھیں گے؟ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا, ہمارے پاس تو کوئی نعمت ہی نہیں. اتفاق سے ہاتھ میں کھجور کا خوشہ تھا, کھا رہے تھے, اور پانی ٹھنڈا تھا جس کو پی رہے تھے, اور باغ میں کھجوروں کے چھاؤں میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ گفتگو ہو رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میری جان ہے, یہ کھجور کا ذائقہ اور یہ پانی سے سیرابی اور یہ چھاؤں کی راحت و سرور یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ہے, ان کا سوال ہوگا. تو کوئی انسان نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے, مجھ سے کیا سوال ہوگا؟ اللہ کی نعمتیں ہر بندے پر اتنی ہیں, ہر بندے پر, مالدار ہونا شرط نہیں ہے, ہر بندے کہ اگر وہ گننا چاہے تو گن نہیں سکتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گن نہیں سکتا. 24,000 مرتبہ دن میں رات میں سانس لیتا اور چھوڑتا ہے یہ آدمی, اور ہر سانس اس کی حیات کی ضامن ہے. سانس بند حیات بند ہے, اور حیات اللہ کی نعمت ہے. 24,000 مرتبہ یہ نعمت کا شکر کون ادا کرے گا؟ گن سکتے ہیں ان سانسوں کو آپ؟ اللہ کی نعمت ہے, ان کو کس طریقے سے آپ چھوڑ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ موقف حساب میں محشر میں روک لیں گے اور 5 سوال کریں گے, 5. اور جب تک کوئی 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا کسی کے قدم جگہ سے ہٹ نہ سکیں گے. ایک روایت میں 5 سوال ہے, ایک روایت میں 4 ہے, کیونکہ چوتھا سوال میں 5واں ایڈ کیا جائے تو 4 ہی ہوتے, الگ الگ کیا جائے تو 5 ہوتے, فرق سے گننے میں 5 سوال. اور جب 5 سوال ہوگا تو محشر میں لوگ ننگے ہوں گے, کپڑا جسم پر نہیں ہوگا, پسینے میں غرق ہوں گے, کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا, کسی کا منہ میں لگام بنا رہا ہوگا, اتنے پسینے میں شرابور ہوں گے, اور 5 سوال کے بغیر قدم نہیں ہٹیں گے. لا تزال قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4, عن عمره فيما أفناه, وعن شبابه فيما أبلاه, وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه, وعن علمه ماذا عمل فيه. یہ 5 ہو گئے. یہ 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر کسی کے قدم جگہ سے نہیں ہٹیں گے. یہ ہے نعمتوں میں سے, یہ عظیم نعمتیں ہیں. میں نے عرض کیا ہر نعمت پر سوال ہوگا, تفصیل سے نہیں.
لیکن اس حدیث میں جو کہا گیا وہ 5 نعمتیں ہیں، اس سے کوئی انسان مستثنا نہیں ہے۔ عمر کے بارے میں سوال ہوگا، فیما افنا، کہاں فنا کر دیا عمر کو؟ 100 سال دیے تھے کہاں لگایا؟ 70 سال دیے تھے کہاں لگایا؟ جتنی عمر دنیا میں دی گئی ہے انسان کو اتنا پوچھا جائے گا۔ یہ پہلا سوال ہوگا، ہم نے تم کو عمر دی تھی کہاں لگایا؟ اب یہ نہیں بولنا کہ آپ نے دی تھی ہمیں خبر ہی نہیں، ہم نے سمجھا تھا کہ تو بائی برتھ ہے، خود ہی مل گئی، نیچرل تھی۔ پہلا سوال ہوگا تمہاری حیات جو ہم نے تم کو دی تھی کہاں لگایا؟ فیما افلا وعن شباب ہی فیما ابلا، اور جو ہم نے شباب دیا تھا، شباب یعنی زندگی کی جولانیاں، یہ تم نے شباب کہاں پر لگا دیا؟ کہاں لگایا؟ یہ شباب کو تم نے کہاں کھپایا کہ تم پرانے بوڑھے ہو کیا ہے؟ لکھا ہے کہ عمر میں تو شباب بھی داخل تھا، الگ سے کیوں کہا اس کو؟ الگ اس واسطے کہا کہ زندگی میں جوانی کا لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ہر کام میں شریک ہو سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا زندگی کی جولانیاں، اس کے شباب ایسا ہے جیسے مچھلی کے بیچ کی کھڑیاں، منڈی اور الگ کرو اور اس کی دم الگ کرو، بیچ کی کھڑیاں اصل ہے۔ تو انسان کی حیات میں پہلے تو چڑھتا ہے شباب کی طرف، پھر اترتا ہے زوال کی طرف۔ یہ جو بیچ کا حصہ ہے زمانے شباب، یہ بڑا قیمتی وقت ہے۔ یہ قیمتی وقت تم نے کہاں استعمال کیا؟ 2 سوال ہوئے۔ تیسرا سوال یہ ہے وعن مالہ من اين اكتسبه وفيما انفقه، یہ مال کے بارے میں کہ تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ 2 سوال ہے، اس کو 2 جوڑیں گے تو 5 بنے گا، اور اس کو 1 کریں گے تو 4 بنے گا۔ اس واسطے کسی روایت میں 4 ہے، کسی میں 5 ہے۔ مال کہاں سے کمایا؟ ایک سوال، اور مال کہاں خرچ کیا؟ دوسرا سوال۔ یہ دونوں ایک نہیں۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، مال غلط طریقے سے کماتے ہیں لیکن حج کرنے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مال کہاں سے کمایا یہاں پکڑے گئے۔ بعض لوگ حلال کماتے ہیں، حرام میں خرچ کرتے ہیں، انہیں میں بلا کر ناچنے والی کو پیسہ دیتے ہیں، یہ حرام میں گیا، کمایا ہوگا حلال، پکڑا گیا۔ تو اگر آدمی حرام کمایا حج کرنے گیا تو پکڑا گیا، حلال کمایا ناجائز کام میں لگا دیا تو پکڑا گیا۔ دونوں صحیح ہونا چاہیے، حلال کمائے بھی اور حلال خرچ بھی کرے۔ حضرت امام بخاری کے جو استاد تھے سفیان ثوری، وہ کہا کرتے تھے الحلال لا يحتمل الصرف، حلال کمائی میں فضول خرچی کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اگر فضول خرچی ہو رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی طریقہ اس میں ہے ناجائز۔ حلال کمائی میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں۔ تو یہ سوال بہت اہم ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا۔ اور 5واں سوال یہ ہے وعن علمہ ماذا عمل فیہ، علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اس پر کتنا عمل کیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ کتنا عمل کیا، تو بہتر یہ ہے علم ہی حاصل نہ کرو، کیسے ختم۔ تو اس پر بھی سوال ہوگا کہ علم حاصل کرنا فرض تھا، اس فرض کو پورا کیوں نہیں کیا؟ تم کو ہم نے مٹی سے بنایا، اس کا علم ہونا تھا۔ تم کو ایک پیدا کرنے والا ہے، اس کا علم ہونا تھا۔ تم کو جس نے پیدا کیا ہے تم سے ایک مقصد ہے، اس کا علم ہونا تھا۔ تم کو جس نے پیدا کیا ہے تمہاری نعمتیں دی ہیں، تمہاری اطاعت پر جنت ہے اور بغاوت پہ جہنم ہے، اس کا علم ہونا تھا۔ اللہ کی کتاب کا علم ہونا تھا۔ تم نے یہ جو فرض علم تھا یہ حاصل کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ ایسا نہیں ہے ہم نے بہت سے لوگوں کو داڑھی کی کتاب پیش کی، داڑھی کی تو کتاب دینے سے انکار کر دیا، فری میں دینے کو انکار کر دیا۔ کیوں؟ داڑھی کا علم آ جائے گا تو رکھنا پڑے گا۔ علم کا حاصل کرنا فرض ہے، اتنا فرض ہے کہ جنت میں جا سکو، جہنم سے بچ سکو، اتنا علم فرض ہے۔ وضو کرنا فرض ہے، تیمم کرنا فرض ہے، نماز پڑھنا فرض ہے، زکات دینا فرض ہے۔ یہ علم اگر نہیں آئے گا تو صحیح عمل کیسے ہوگا؟ اور علم نہ آنا یہ بچنے کی دلیل نہیں ہے۔ کوئی شخص سمجھ لے کہ میرے پاس علم ہی نہیں ہے، جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کا سوال نہیں ہوگا، سوال پلٹ جائے گا۔ علم حاصل کیوں نہیں کیا؟ ہم نے عقل دیا تھا، ہم نے فہم دیا تھا، ہم نے دل و دماغ دیا تھا، ہم نے پیغمبر بھیجے تھے، ہم نے کتابیں نازل کی تھی، ہم نے تمہارے اندر صلاحیتیں دی تھی، تم دنیا کے تمام چیزوں کو سیکھ کر آ گئے، لیکن تم نے جنت میں جانے کا راستہ نہیں سیکھا کہ اللہ سوال کریں گے۔ تو سوال یہاں مراد ہے، اور یہ بھی نعمت ہے۔ کیا قرآن نعمت نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نعمت نہیں ہے؟ ساری دنیا کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کے رسول کا وجود ہے۔ تم نے رسول اللہ سے واقعیت حاصل نہیں کی، جس طرح قرآن نعمت ہے، جس طرح رسول اللہ خود نعمت ہے، ایسے ہی دین اسلام بڑی نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر لیا اور اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ کھانا پینا سب نعمتیں ہیں، لیکن قرآن دے کر، دین دے کر اللہ فرماتے ہیں اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر آج نعمتوں کو مکمل کر دیا۔ تو اللہ سب سے بڑی نعمت دین ہے، کیونکہ اس دین پر چل کر دائمی جنت کے مقام پائیں گے، اور اس دین کو چھوڑ کر جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے نعمتوں میں سے یہ بڑی نعمت ہے۔ اور یہاں اللہ نے کہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، عن النعیم میں جو الف لام ہے اس کا مطلب یہ ہے ہر نعمت پر سوال ہوگا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو۔ چھوٹی نعمتوں پر بھی سوال ہوگا، بڑی نعمتوں پر بھی سوال ہوگا۔ انسان کو سوال سے بچایا جانا ممکن نہیں، سوال ہو کے رہے گا۔ بیوی عائشہ کا وہ سوال اور جواب تفصیل سے پیچھے آ چکا ہے کہ محشر کے میدان میں سب بغیر لباس کے ہوں گے، کتنا بے حیائی کا منظر ہوگا۔ آقا نے فرمایا عائشہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کون کس کو دیکھے گا، کون کس کو دیکھے گا؟ تو جتنی نعمت ہے، اولاد بھی نعمت ہے۔ کیا بنایا تھا اس کو؟ بے نمازی یا نمازی بنایا تھا؟ اولاد کو کیا بنایا تھا؟ دیندار یا بے دین؟ ملحد بنایا تھا؟ نبی کی سنتوں پر چلنے والا بنایا تھا؟ اولاد بھی نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، اللہ کی طرف سے ماں باپ بھی نعمت ہے۔ ان تمام نعمتوں کا سوال ہوگا کہ تم نے ان کا کیا حق ادا کیا، کیا کارگزاری ہے۔ تو 5 سوال عن النعیم سے متعلق ہے، لتسألن، اور یہ مسئلہ صرف ہم سے تم سے پوچھا جائے گا، قیامت میں تمام نبیوں سے پوچھا جائے گا کہ وہ موقف ہے۔ سورہ اعراف میں بحث کر چکا ہوں میں، فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین، جن کو ہم نے بھیجا ہے ان سے بھی سوال کریں گے، اور جن کی طرف بھیجا ہے ان سے بھی سوال کریں گے۔ یعنی نبیوں سے بھی سوال ہوگا اور جن کے پاس نبیوں کو بھیجا گیا ہے ان سے بھی سوال ہوگا، اور کہیں گے ماذا اجبتم، بولو جواب کیا دیا قوم نے۔ جو لوگ نبیوں کے زمانے میں تھے ان کے بارے میں بھی، اور جو نبیوں کے بعد پیدا ہوئے ان کے بارے میں بھی ہوگا کہ قوم نے کیا جواب دیا۔ اگر قوم نے نبی کی باتوں کو سن کر انسنی کر دیا تو کیا جواب ہوگا؟ قوم کو خبر تو پہنچی تھی مگر مانے نہیں، خواہشوں پر چلتے رہے۔ دنیا میں جو ذریعہ فخر تھا باطل خیال کے مطابق اسی کی طرف لے رہے۔ اصل جو ذریعہ فخر ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور ایمان کی تکمیل اس کا تقاضا کیا ہے کہ جو اعمال واجبہ ہیں ان سے ہم غفلت نہ کریں، جو اعمال قابل ترک ہیں ان کا ہم ارتکاب نہ کریں۔ یہ ایمان ذریعہ فخر ہے، اور ایمان پر نجات منحصر ہے، اور ایمان سے ہی دائمی رضا ملنے والی ہے۔ تو ذریعہ فخر ہمارے لیے وہ عمل ہے جو ایمان بچائے، اور باعث شرم ہے وہ عمل جس سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ یہ ہے صورت کا تقاضا۔ تو نعمتوں پر سوال کیا جائے گا، اللہ کی ہر نعمت کے بارے میں یہ سوال ہوگا۔ اور اللہ کا اعلان پیچھے سن چکے ہیں آپ سورہ ابراہیم میں، ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم نے شکریہ ادا کیا تو میں اضافہ کروں گا، نعمتوں بڑھا دوں گا۔ علم کا شکریہ کیا ہے؟ علم پر عمل، یہ شکریہ ہے۔ آپ کو جو چیز نہیں معلوم تھی مجبوری تھی، لیکن جتنا علم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو آپ نے علم کی قدر کر لیا۔ علم کی قدر کیا ہے؟
علم پر قدر، علم پر عمل کرنا یہ اس کی قدر ہے. تو اس سے کیا وعدہ ہوگا؟ ہم علم بڑھاتے جائیں گے. اس انسان کا علم کبھی کمزور نہیں پڑے گا جو اپنے علم کو معمول بنا لے. معلوم ہوگا نماز فرض ہے پڑھنا شروع، معلوم ہے مسواک کرنا سنت ہے مسواک شروع، معلوم ہوگا تلاوت کرنا لازم ہے تلاوت شروع. جو انسان کو جتنا علم ہے اس کو عمل میں لے آئے اس کا علم بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور جو اپنے علم پر عمل نہیں کرے گا اس کا علم کبھی نہیں بڑھے گا، گھٹنا شروع ہو جائے گا. تو علم کو پھیلانا یہ بھی عمل کرنا ہے، اور علم پر عمل کرنا یہ بھی عمل کرنا. ان دونوں صورتوں میں اللہ نے وعدہ فرمایا تو لئن شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے ناشکری کیا تو میرا عذاب بہت سخت ہے. خلاصہ بات سن لیجیے کیا ہوا. خلاصہ بات یہ ہے کہ یہ صورت نے ہم کو پیغام دیا ہے کہ مال کی حرص، مال کی بہتات، ایک دوسرے کے مقابل میں مال کی کثرت میں آگے بڑھنے کی فکر نے ہم کو غافل کر رکھا ہے، یہاں تک کہ قبروں کی زیارت اندر سے ہو جائے. قریب جب داخلہ ہوگا قبر میں تو معلوم ہو جائے گا، پھر قریب جب داخلہ ہوگا جہنم میں تو معلوم ہو جائے گا. اور علمی یقین اگر تم کو پختہ ہو جائے تو تم یہ خرافات چھوڑ دو گے. اگر اسی قبر میں رہیں گے تو جہنم کو دیکھ لیں گے، اور جب تم جہنم کو دیکھو گے یقین کی آنکھوں سے اس وقت تمہیں سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں اور کچھ کام نہیں آئے گا. اس موقع پر سوال کا جواب دینے سے کوئی حاصل نہیں. حدیث میں آتا ہے بلکہ آیتیں موجود ہیں وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ. وہاں سے لپک کر یہاں سے چیز کو لینا کہاں ہو سکتا؟ یہ ہے أَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ. وہاں سے ہاتھ بڑھا کر یہاں سے کوئی چیز لینا ممکن نہیں ہے. اللہ سے کہے گا مجھ کو لا جانے دو، میں کچھ چھوڑ کے آیا ہوں کر کے آتا ہوں. اللہ فرمائے گا کلا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کئی بار خواہش کرے گا میں کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، مجھے موقع دے دو لعلی اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمة هو قائلها. تو واپس آنے کا موقع نہیں ملے گا. یہ تمنا کرے گا میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، باغ چھوڑ کے آیا ہوں، مال چھوڑ کے آیا ہوں، میں کچھ کر کے آنا چاہتا ہوں، مجھے موقع دیا جائے، اب موقع نہیں ملے گا. اور یہ موقع کب تک ہے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم ہے. اسی لیے اول فرصت میں اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کرنا چاہیے. اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ ابھی تو حیات بہت باقی ہے، ابھی یہ حیات بہت باقی ہے، کسی انسان کو یہ خبر نہیں ہے. تو سوال تو ہونے والا ہے، اور سوال کا جواب وہی دے سکے گا جنہوں نے ان نعمتوں میں صحیح شکر ادا کیا ہے. یعنی زندگی کا سوال ہوگا، زندگی کو صحیح استعمال کیا ہے. شباب کا سوال ہوگا، شباب کو صحیح کام میں لگایا ہے. مال کو صحیح کام میں لگایا ہے اور صحیح جگہ سے کمایا ہے تو اس کا جواب بنے گا. اولاد کو صحیح کام پہ لگایا ہے تبھی اس کا جواب بنے گا، ورنہ اگر نعمتوں کی ناقدری کیا تو اس کا جواب نہیں دے سکے گا. یہ خلاصہ ہے اس صورت کا. اللہ تعالیٰ عمل کرنا آسان فرمائے.